نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين لفظ بلفظ ترجمہ ہدن ہدایت کا ذریعہ ہے للمتقین متقیوں کے لیے. ترجمہ دیکھ لیں، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے. تشریح، یہ سورہ بقرہ کی دوسری آیت کا دوسرا حصہ ہے جس میں ایک ہی بات بتائی گئی ہے کہ یہ قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن مجید دنیا کی دیگر تمام کتابوں سے ایک الگ تھلگ کتاب ہے. یہ تاریخ کا دفتر بھی نہیں، واقعات کی کتاب بھی نہیں، طبی و ریاضی کا انسائکلوپیڈیا بھی نہیں، جغرافیائی منظرنامہ بھی نہیں اور سلسلہ وار مضامین کا مجموعہ بھی نہیں، بلکہ قرآن مجید ایک مثالی کتاب ہدایت ہے، دستور حیات ہے، کامل و مکمل نقشہ زندگی ہے. اس کتاب ہدایت سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے جن کے دل میں خوف الہی موجود ہو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 میں بھی قرآن مجید کو ہدایت نامہ قرار دیا گیا ہے، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، کہ یہ قرآن مجید ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے. اگرچہ یہ کتاب ساری دنیا کے لیے نازل کی گئی ہے، جیسا کہ قرآن مجید ہی میں دوسری جگہ ہدی للناس سورہ بقرہ 185 کے ذریعے وضاحت کی گئی ہے، مگر فائدہ تو انہی کو ہوگا جن کے دل میں تقوی کی کیفیت ہوگی. اس لیے یہاں ہدی للمتقین کہا گیا کہ وہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن مجید سرتاپا ہدایت ہی ہدایت ہے. اس سے جو جتنا زیادہ قریب ہوگا وہ اسی قدر راہ ہدایت پر رہے گا. قرآن مجید اس کے ماننے والوں، اس پر عمل کرنے والوں اور اس میں غور و فکر کرنے والوں کو ہدایت کی وہ سیڑھیاں عطا کرے گا جس کے ذریعے رب ذوالجلال کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور جس کو ہدایت مل جائے اس کی مغفرت کا سامان نصیب ہو جائے گا. تقوی کے معنی ڈرنے کے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ پوچھا کہ کانٹے دار جھاڑیوں میں کس طرح چلا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ دامن سمیٹ کر، کپڑے بچا کر. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بس یہی تقوی کی صورت ہے. اور جس طرح ہدایت کے مراتب مختلف ہے، اسی طرح تقوی کے درجات بھی مختلف ہیں. جو لوگ دل کی گہرائیوں سے یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کریں گے، انہیں سب سے پہلے تقوی کے دروازے میں داخل ہو جانا چاہیے. جس دن اللہ کا بندہ اللہ کی نگاہ میں متقی کہلائے گا، اس دن وہ ہدایت کی شاہراہ پالے گا. اللہ ہم سب عمل کی توفیق عطا فرمائے.